پہلا تھموتھیوس کی کتاب۔ کیا آپ پہلا تھموتھیوس کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ پہلا تھموتھیوس کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف پہلا تھموتھیوس کی کتاب کو پولوس رسول نے تحریر کیا تھا۔ پہلا تھموتھیوس پہلا باب پہلی آیت۔ سن تحریر: تھموتھیوس کی یہ کتاب غالباً 62 تا 66 بعد از مسیح کے درمیانی دور میں لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد: پولوس رسول نے یہ کتاب ایک خط کی صورت میں تھموتھیوس کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ افسیوں کی کلیسیا اور ممکنہ طور پر آسیا کی دیگر کلیسیاؤں کی خبرداری، نگہبانی اور گلہبانی کرنے کی ذمہ داری کو سنبھالنے اور سر انجام دینے میں تھموتھیوس کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ پہلا تھموتھیوس 1 باب 3 آیت۔ یہ خط بزرگوں کی مخصوصیت: پہلا تھموتھیوس 3 باب 1 سے 17 آیات اور کلیسیا کی خدمت کرنے کے لیے دیگر لوگوں کو مخصوص کرنے کے لیے رہنمائی کی بنیاد پہلا تھموتھیوس 3 باب 8 سے 13 آیات مہیا کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اپنے جوہر کے لحاظ سے تھموتھیوس کے نام پولوس رسول کا پہلا خط کلیسیائی تنظیم اور انتظامی امور کو سنبھالنے اور سر انجام دینے کے لیے قیادتی دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا تھموتھیوس میں سے کلیدی آیات۔ پہلی کلیدی آیت پہلا تھموتھیوس 2 باب 5 آیت۔ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ پہلا تھموتھیوس میں سے دوسری کلیدی آیت پہلا تھموتھیوس 2 باب 12 آیت۔ اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ تیسری کلیدی آیت پہلا تھموتھیوس 3 باب 1 سے 3 آیات۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زردوست۔ چوتھی کلیدی آیت پہلا تھموتھیوس 4 باب 9 سے 10 آیات۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق، کیونکہ ہم محنت اور جانفشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ چھٹی کلیدی آیت پہلا تھموتھیوس 6 باب 2 آیت۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ: یہ پولوس رسول کا پہلا خط ہے جو اس نے ایک نوجوان پاسبان تھموتھیوس کو لکھا، جو پولوس رسول کا بہت اچھا مددگار رہا تھا۔ تھموتھیوس ایک یونانی تھا، اس کی ماں ایک یہودی خاتون تھی، جبکہ اس کا باپ ایک یونانی تھا۔ پولوس رسول تھموتھیوس کا استاد اور اس کا قائد تھا۔ پولوس اس کے لیے باپ کی سی شفقت رکھتا تھا، جبکہ تھموتھیوس پولوس کے بیٹے کی مانند تھا۔ پہلا تھموتھیوس پہلا باب 2 آیت۔ پولوس اپنے خط کے آغاز میں تھموتھیوس پر زور دیتا ہے کہ وہ جھوٹے استادوں اور جھوٹی تعلیمات کے خلاف خبردار رہے اور کلیسیا کی نگہبانی کرے۔ بہرحال اس خط کا زیادہ تر حصہ پاسبان کی ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی کے بارے میں ہے۔ پولوس تھموتھیوس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ درست اور مناسب پرستش میں بڑھے۔ دوسرا باب اور کلیسیا کے اندر سے پرحکمت قیادت کو ترقی دے۔ تیسرا باب اس خط کا زیادہ تر حصہ پاسبان کی ذمہ داریوں اور رویے، جھوٹے استادوں کے ساتھ نپٹنے کے طریقوں، اکیلے لوگوں، بیواؤں، بزرگوں اور غلاموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ہے۔ اس سارے خط کے اندر پولوس رسول تھموتھیوس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ مضبوط ہو، ثابت قدم رہے اور اپنی بلاہٹ پر سچائی کے ساتھ قائم رہے۔ نئے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ تھموتھیوس کے نام پولوس رسول کے پہلے خط کا پرانے عہد نامے کے ساتھ ایک دلچسپ ربط یہ ہے کہ پولوس اس خط کے اندر کلیسیا کے بزرگوں کے دو چند عزت کے لائق ہونے کی بات کرتا ہے
اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سنا جائے۔ پہلا تموتھیوس 5 باب 17 سے 19 آیات، استثنا 24 باب 15 آیت، 25 باب 4 آیت اور احبار 19 باب 13 آیت سبھی حوالے مزدور کو اس کی مزدوری پوری اور بروقت دینے کی ضرورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ موسوی شریعت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے 2 یا 3 گواہوں کی گواہی پیش کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ استثنا 19 باب 15 آیت۔ اس دور کی کلیسیاؤں کے اندر یہودیت سے مسیحیت میں آنے والے لوگ پرانے عہد نامے کی ان باتوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ عملی اطلاق۔ اس خط کے اندر پولس رسول کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کو انسان اور خدا کے درمیان میں درمیانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پہلا تموتھیوس 2 باب 5 آیت، جو کہ ان سب لوگوں کا نجات دہندہ ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کلیسیا کا سر اور مالک ہے، اور تموتھیوس جب کلیسیا کی پاسبانی کرتا ہے تو وہ دراصل کلیسیا کے مالک یسوع مسیح کی خدمت کر رہا ہے۔ بس ہم یہاں پر پولس رسول کے اس خط کا عملی اطلاق دیکھتے ہیں جو اس نے اپنے روحانی فرزند کو لکھا تھا۔ پولس رسول کلیسیا کے بہت سارے معاملات، کلیسیا کے عقائد، کلیسیا کی قیادت اور کلیسیا کے امور کے حوالے سے تموتھیوس کو مختلف طرح کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم ان سبھی ہدایات کو اپنے مقامی کلیسیاؤں کی قیادت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک خادم یا پاسبان کا کام اور اس کی خدمت ایک کلیسیائی بزرگ کی قابلیت یا ضروری خصوصیات، کلیسیا کے اندر معاونین کی قابلیت یا ضروری خصوصیات جس قدر اس دور میں اہمیت کی حامل تھیں، بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پولس رسول کا تموتھیوس کے نام پہلا خط مقامی کلیسیا کی قیادت، اس کے امور کی ذمہ داری سنبھالنے اور نبھانے اور اس کی پاسبانی کرنے کی ہدایات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ان سبھی ہدایات کا اطلاق آج کے دور میں بھی کسی بھی قائد یا خصوصی طور پر کلیسیائی قائد پر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ یہ پولس کے دور میں ہوتا تھا، اور وہ سبھی لوگ جن کی زندگی میں کلیسیا کے اندر قیادتی بلاہٹ نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ کتاب بہت ہی زیادہ اہم اور عملی نوعیت کی حامل ہے۔ مسیح کے ہر ایک پیروکار کو ایمان کے واسطے جان فشانی کرنی چاہیے اور جھوٹی تعلیمات سے بچنا چاہیے۔ ہر ایک پیروکار کو اپنے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ قائم اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آمین اور آمین۔